اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کے ہمارے اس ویڈیو کا ٹاپک ہے سورہ بقرہ، جس کی آیت نمبر 73 تک ہم نے دیکھا تھا ترجمہ اور تفسیر۔ آج انشاءاللہ اس کے آگے سے دیکھتے ہیں۔ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ او اشد قسوۃ، پھر اس کے بعد تمہارے دل پتھر جیسے بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنَ الْأَنْهَارِ، بعض پتھروں سے تو نہریں بہہ نکلتی ہے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهَا الْمَاءُ، اور بعض پھٹ جاتے ہیں اور ان سے پانی نکل آتا ہے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَحْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور بعض اللہ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں، اور تم اللہ کو اپنے اعمال سے غافل نہ پاؤ گے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، یعنی کہ یہ جو بنی اسرائیل کی جو چال تھی، جس طریقے کا ان کے اطوار اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بتائے ہیں کہ انہوں نے جو حجت کی تھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ میں، ہر دفعہ ہر بار جب کچھ ان کے حکم دیا جاتا ان کو کرنے کے لیے، وہ کبھی اس کو صحیح فرما برداری کے طور پر تو کبھی نہیں لیتے تھے، ہمیشہ اس کے اندر سے ہیلے عذر کچھ نہ کچھ تراشتے تھے۔ جب ان کے پاس کا ہی ایک مسئلہ سلجھانے کے لیے ان کا کیس حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس گیا، تب جب ان کو گائے ذبح کرنے کا حکم دیا گیا تو انہوں نے اتنے ہیلے عذر تلاشے اس کے اندر، جس کے نتیجے میں ان کے اوپر کیا ہو گیا، ان کے دل سخت ہو گئے کہ ان کے پاس سے دل میں سے، اور اللہ تعالیٰ نے سخت کی بھی مثال ایسی بتائی جیسے پتھر جیسے ہو گئے، یعنی کہ ان کو اب صحیح اور غلط میں کوئی فرق نہیں رہا، اور ان کے پاس اللہ کی باتوں کی کوئی اہمیت نہیں رہی۔ اللہ تعالیٰ کے ڈر سے تو پتھر بھی پھٹ پڑتے ہیں، اس سے پانی نکل جاتا ہے، کچھ تو اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں، لیکن ان کے دل اتنے سخت ہو گئے کہ ان کے پاس نہ تو اللہ تعالیٰ کی کوئی احترام رہا باقی، نہ ہی اللہ تعالیٰ کا کوئی ڈر رہا، نہ ہی اللہ کی بات کا کوئی پاس رہا، اور نہ ہی ان کے پاس کوئی اللہ تعالیٰ کے احکامات کی قدر رہی، جس کی وجہ سے ان کے دل اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہاں پہ ایک سخت ہو گئے، پتھر جیسے سخت، بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ یہ ان کی سرکشی کا نتیجہ تھا۔ فرما برداری سے انسان کا دل نرم ہوتا ہے، اللہ کی باتوں کی طرف جھکتا ہے، ہدایت کو پہچاننے کا اس کے اندر ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ جب اگر ان سے جو کچھ کہا گیا اگر وہ کر دیتے بنا ہیلا عذر کرے کے، تو وہاں پر کیا ہوتا تھا، ان کا دل سخت نہیں ہوتا تھا بلکہ اللہ کی طرف جھک جاتا تھا، نرم ہو جاتا، اور وہ ہدایت پا جاتے تھے، صحیح راستے پر آتے۔ پر انہوں نے ہر بار کیا کیا، ہیلا عذر تراشا، جس کے نتیجے میں ان کے دل سخت ہو گئے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ بھی بتا رہا ہے، پھر اس کے بعد تمہارے دل پتھر جیسے بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت ہو گئے، اور بعض پتھروں سے تو نہریں بہہ نکلتی ہے، اور بعض پھٹ جاتے ہیں، ان سے پانی نکل آتا ہے، اور بعض تو اللہ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں، اور تم اللہ کو اپنے اعمال سے غافل نہ پاؤ گے۔ مگر تمہارا حال یہ ہے کہ تم کو کسی چیز کی کوئی پرواہ نہیں ہے، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، اللہ کا احترام ان کے دلوں سے بالکل بھی نکل چکا تھا، جس کے نتیجے میں وہ اس قدر پتھر دل ہو گئے کہ ان کے پاس اب ہدایت جانے کے بعد بھی وہ ہدایت کو پہچان نہیں پا رہے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس کی وجہ سے، اور تم اللہ تعالیٰ کو اپنے اعمال سے غافل نہ پاؤ گے۔ وہ لوگ یہ سمجھ کے اپنے اعمال کر رہے ہیں، کیے جا رہے ہیں کہ اللہ تو ہمیں نہیں دیکھ رہا ہے، یا پھر ہم چال بازی کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ، لیکن کیا تم اللہ تعالیٰ کو کہیں پر بھی عاجز کر سکتے ہو؟ کہیں نہیں۔ اللہ تو ہر چیز سے، ان کے ہر اعمال سے واقف ہے، ان کی رگ رگ سے واقف ہے، ان کے دل میں کیا ہے اس بات سے بھی واقف ہے، ان کے دل میں چھپی ہوئی ان شرارتوں سے بھی واقف ہے، ان کی ان سرکشیوں سے بھی واقف ہے، ان کی ان کجی سے بھی واقف ہے جو ان کے دل میں گھر کر گئی ہے، جس کی وجہ سے وہ ہیلا عذر اعتراضات اللہ کے حکم ماننے میں کر رہے تھے۔ افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوہ وہم یعلمون۔ مسلمانوں، کیا تمہاری خواہش ہے کہ یہ لوگ ایماندار بن جائیں، حالانکہ ان میں ایسے لوگ بھی ہیں جو کلام اللہ کو سن کر عقل و علم والے ہوتے ہوئے پھر بھی بدل ڈالا کرتے ہیں۔ یعنی کہ ان کے اگر دیکھیں گے کافروں کے طور طریقے دیکھیں گے تو ان کے جو بنی اسرائیل کے لوگ ہیں ان کے اندر بعضوں کے تو عادات و اطوار ایسے ہیں کہ یہ علم والے ہیں، عقل والے ہیں۔ ان کے پاس جب موسیٰ علیہ السلام کے پاس کا جو کلام تورات دیا گیا تھا اس کو تو پہلے انہوں نے ماننے سے انکاری کر دیا، صاف صاف کہہ دیا کہ ہم سے تو اس پر رہنا، اس تورات کے احکامات پر چلنا نہیں ہوگا۔ جب ان پر اللہ تعالیٰ نے کوہ طور کو کھڑا کر دیا صاحبہ بنا کر، تب کہیں جا کر انہوں نے عہد کیا، اس کے بعد بھی عہد کے بعد بھی انہوں نے اور ہیلے عذر تراشنا شروع کر دیے۔
ان کی طرف جو بھی اعمال جو بھی اللہ تعالیٰ بھیجا کرتے تھے احکامات اس میں ہیلے عذر تلاشتے تھے، جس کی وجہ سے ان کے دل اتنے سخت ہو گئے کہ ان کو اب اللہ کے کلام کی جو حرمت تھی، جو احترام تھا، وہ اب ان کے دل سے نکل گیا، اور اس قدر نکل گیا کہ وہ اپنے دل سے اللہ تعالیٰ کے کلامات کو توڑ مروڑ کرنے لگے، اس میں اپنے دل سے ہی کچھ چیزیں نئی شامل کرنے لگے، کچھ ہٹانے لگے، تخفیف کرنے لگے، وہ بھی بنا ڈرے کی، یہ سوچ رہے کہ اب تو اللہ تعالیٰ ہمیں نہیں دیکھ رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ تو ان کی ہر ایک چال سے واقف ہے۔ اور مسلمانوں سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مسلمانوں کیا تمہاری خواہش ہے کہ یہ ایماندار بن جائیں؟ حالانکہ ان میں ایسے بھی ہے جو کلام اللہ کو سن کر، اللہ کے کلام کو سن کر، عقل اور علم کے ہوتے ہوئے بھی، ان کے پاس علم بھی دیا گیا تھا اور ان کو خود بھی عقل ہے، اس کے بعد بھی پھر بھی بدل ڈالا کرتے ہیں اللہ کے کلام کو، پھر بھی اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کے کلام کو اپنے دل سے بدل دیتے ہیں۔ تو یہ بہت ہی گھٹیا حرکت ہے جو یہ لوگ کیا کرتے ہیں، جس کی یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہودیوں کی بنی اسرائیل کے بارے میں یہ سب چیز کہا گئی ہے۔ وَإِذْ لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ اور جب ایمان والوں سے ملتے ہیں تو اپنی ایمانداری ظاہر کرتے ہیں، اور جب آپس میں ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو کیوں وہ باتیں پہنچاتے ہو جو اللہ نے تمہیں سکھائی ہے، کیا جانتے نہیں کہ یہ تو اللہ کے پاس تم پر ان کی حجت ہو جائے گی؟ یعنی کہ یہ لوگ اتنے عقل والے اور علم والے تھے، یہودیوں کے پاس، یعنی جو بنی اسرائیل کی قوم تھی ان کے پاس اب تک کے صحیفے اور علم موجود تھا، جو اللہ تعالیٰ نے نبیوں پر، رسولوں پر جو کچھ کلام نازل کیا تھا، ان صحیفوں کے جو علم دیا گیا تھا وہ ان کے پاس موجود تھا، کیونکہ اگر دیکھا جائے تو بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے بکثرت نبیوں کو، رسولوں کو بھیجا ہے، پر ان کی قوم اس قدر چالاک تھی کہ وہ کہتے کہ جب مسلمانوں کے سامنے ملتے تو اپنا علم جھاڑتے، ان کے سامنے کہتے کہ اپنی ایمانداری ظاہر کرتے، اور جب آپس میں ملتے تو کہتے کہ تم مسلمانوں کو وہ باتیں کیوں پہنچاتے جو اللہ نے تمہارے پاس پہنچائی ہے، یہ تو اللہ کے پاس تم پر ان کی حجت ہو جائے گی، یہاں پر ان کی وہ لوگ بولنے لگیں گے ان کی حجت ہو جائے گی۔ یہ بعض یہودیوں کے منافقانہ کردار کی نقاب کشائی ہو رہی ہے کہ وہ مسلمانوں میں تو اپنے ایمان کا اظہار کرتے تھے، لیکن جب آپس میں ملتے تو ایک دوسرے کو اس بات پر ملامت کرتے کہ تم مسلمانوں کو اپنی کتاب کی ایسی باتیں کیوں بتاتے ہو جس سے رسول عربی کی صداقت واضح ہوتی ہے، اس طرح تو تم خود ہی ایک ایسی حجت ان کے ہاتھ میں دے رہے ہو جو تمہارے خلاف بارگاہ الہی میں پیش کریں گے۔ یعنی کہ وہ لوگ کسی صورت سے، اگر ہم مجموعی طور پر دیکھیں گے، اجتماعی طور پر دیکھیں گے، تو یہودیوں کی جو ٹکر ہے مسلمانوں سے وہ اسی بیسس پہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو اللہ کے بہت چہیتے قرار دیتے ہیں، اللہ کے بہت نزدیک قرار دیتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بکثرت رسولوں کی تعداد انہی کی قوم میں سے ہے، لیکن یہ بھی بات اتنی ہی سچ ہے کہ انہوں نے ہر بار رسولوں کی تکذیب کی، یہاں تک کہ جب ان کی کتاب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صاف صاف طور پر لکھا گیا ہے، تو اس چیز کی وضاحت یہ لوگوں کے پاس تھی، اور چاہتے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ سپورٹ کر سکتے تھے اور اسلام کو سب سے زیادہ پھیلانے میں مدد کر سکتے تھے، اور ہونا بھی یہی چاہیے تھا، لیکن ہوا کیا کہ صرف حسد کی بنیاد پر اور وہ اپنی برتری کو بنائے رکھنے کے لیے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانا شروع کیا، اور اپنے طور پر اس بات کی اتنی مخالفت کرتے کہ ہمیں اس بات کو ماننے سے انکار ہی کر دیتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہے، اور ان کے جو پاس جو آیا تھا یعنی قرآن مجید آیا تھا تو اس کو اللہ کا کلام کہنے سے بھی منع کر دیتے تھے اور خود بھی نہیں مانتے تھے۔ تو یہ یہودیوں کی سرکشی تھی، ان کے جو دل سخت ہو گئے تھے، یہ اس کا نمونہ تھا۔ اس میں سے بھی کچھ ایسے لوگ تھے جو واقعی ایمان لائے تھے، جو ایماندار تھے، تو وہ اسلام میں داخل ہو گئے اور مسلمانوں میں شامل ہو گئے۔ کچھ ایک اور طبقہ تھا منافقت کا، جو بظاہر تو مسلمان بن چکے تھے لیکن اندر ہی اندر ان کے دل میں یہ جو کینہ، بغض، حسد تھی وہ ابھی بھی برقرار تھی، یعنی کہ وہ اسلام کے ابھی بھی دشمن تھے، مسلمانوں کے ابھی بھی دشمن تھے، اور وہ لوگ کیا کرتے تھے، آپس میں جب ملتے تو وہ ایک دوسرے کو باتیں کرتے تھے کہ تم ایسی اپنی کتاب کی باتیں کیوں بتاتے ہو رسول کو، کہ تمہارے آنے کی اطلاع ہمارے پہلے ہی کتابوں میں دی گئی ہے، یا اللہ تعالیٰ نے یہ چیز ہمارے پاس پہلے ہی دے رکھے ہے۔ تو یہاں پر یہ ان کی منافقت کو اللہ تعالیٰ یہاں پہ ان کے نقاب کشائی کر رہے ہیں، ان کا منافقت سے پردہ ہٹا رہے ہیں کہ ان کے دل میں تو یہ بات معلوم تھی، دل میں وہ بھی مانتے تھے اس بات کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، لیکن ان کے پاس اتنی سرکشی تھی، اتنی حسد تھی، اتنی نفرت تھی کہ وہ اس بات کا انکار کر دیتے تھے، سیدھا سیدھا سرے سے ہی انکار کرتے، اور یہاں تک کہ اگر ان میں سے کچھ لوگ جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کی باتیں بتاتے کہ ہمارے علم میں یہ بات پہلے سے موجود ہے،
تب ان کو بھی رکا لیتے تھے، ان کو کہتے تھے کہ تم ایسی باتیں مت بتاؤ، تاکہ یہ تو حجت دے رہے، تم اپنے طور پہ ان کو پاس بات کرنے کے لیے حجت پیش کر دے رہے. تو یہ ان کی چال تھی. لیکن اللہ تو ان سارے باتوں سے واقف تھا. وہ لوگ یہ سب سمجھ کے اس طرح سے ٹریٹ کرتے تھے جیسے اللہ کو نہیں پتا ہے، یا یہ ان کی چال بازیوں سے اللہ واقف نہیں ہے. پر ان کے ذہن میں یہ بات کیوں نہیں آتی کہ اللہ تعالیٰ تو حاضر و ناظر ہے، ہر ایک کی دل کی بات بھی جاننے والا ہے، چاہے وہ زبان سے اظہار کرو یا چاہے دل میں چھپاؤ. تو یہ بات اللہ کو بہت بہتر طور پہ پتا تھی ان کی، کہ ان کی جو منافقت تھی وہ کس وجہ سے ہے. اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، کیا یہ نہیں جانتے کہ اللہ سب جانتا ہے، جو کچھ یہ چھپاتے ہیں، جو کچھ یہ ظاہر کرتے ہیں. ان کے جو کینہ ہیں دلوں میں چھپے ہوئے، کہ اللہ تعالیٰ کا نہیں پتہ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم بتلاؤ یا نہ بتلاؤ، اللہ کو ہر بات کا علم ہے، اور وہ ان باتوں کو تمہارے بتلائے بغیر مسلمانوں پر ظاہر فرما سکتا ہے. اور اللہ نے ویسے ہی کیا، قرآن مجید میں ان کی ساروں کے نقاب اتار دیے، یعنی کہ سب کی بات ظاہر کر دی کہ یہ جو یہود لوگ ہیں ان کے پاس اللہ نے کس قدر علم دیا تھا، کتنے سارے رسول بھیجے تھے، کتنا سارا علم بھی دیا تھا، ان کے پاس عقل بھی موجود تھی. لیکن انہوں نے ہر دفعہ اللہ کی باتوں سے انکار کیا، اللہ تعالیٰ کی باتوں کو قبول کرنے کے بجائے اس میں ہیلے عذر تراشے، جس کی وجہ سے ان کے دل سخت ہو گئے. اور سخت ہونے اس قدر سخت ہو گئے مانو پتھر جیسے، یعنی کہ اس قدر کہ ان کے دلوں سے اللہ کے کلام کی اہمیت ہی نکل گئی، اللہ کا احترام ہی نکل گیا. خدا کا جو ایک بندے اور خدا مخلوق اور خدا کے درمیان جو ایک فرق ہے کہ اللہ خالق ہے اور ہم مخلوق ہے، اللہ کے مخلوق ہے، جو ایک درجہ رہنا چاہیے، وہ اپنے اوقات کو بھول گئے. اور لہٰذا انہوں نے کیا کرنا شروع کر دیا، اللہ کے کلام کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیا، اس میں اپنے دل سے کچھ نئی چیزیں ڈالنے لگے، اس میں سے کچھ ترمیم کرنے لگے. اور یہ اس کے نتیجے میں ہوا یوں کہ ان کے پاس جو کچھ صحف موجود تھے، جو کچھ علم اللہ کی طرف سے آیا تھا، اب وہ محفوظ نہیں رہا، اس میں کافی ساری تبدیلی آ گئی، ہر ایک کے اپنے اپنے علم کے مطابق، ہر ایک کے اپنے اپنے ذہن کے مطابق. لہذا ان کے پاس کے علم کو اللہ تعالیٰ نے جو کچھ ان کے پاس دیا تھا وہ اب محفوظ نہیں ہے. لہذا مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ایک نئی شریعت بھیجی، قرآن مجید کی، جو تا قیامت وہی رہنے والی ہے. یہ شریعت مکمل ہو چکی ہے. اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اس شریعت کو مکمل کر دیا، اس دین کو مکمل کر دیا، اور اب اس میں کسی قسم کے رد و بدل کی کوئی گنجائش نہیں ہے، کوئی نہیں کر سکتا اس کو. اور اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید کے حفاظت کا ذمہ اللہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہے، اور کہا ہے کہ یہ اس کلام کو اللہ نے اتارا اور اس کی حفاظت بھی اللہ تعالیٰ خود ہی کرے گا. یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا ہی فضل و کرم ہے ہمارے اوپر. ہم امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو یہ ہماری خوش نصیبی کہ ہم ایسے لوگوں میں سے پیدا ہوئے جس کی شریعت ابھی تک محفوظ ہے اور جس کا محافظ اللہ خود ہے. اور یہیں پر ہم قرآن مجید پر آنکھ بن کے کر کے بھی وشواس کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ کے فرما بردار بندوں میں سے رکھے، اور ہماری جو کچھ بھول چک ہو چکی انہیں معاف فرمائے، اور شریعت کے مکمل طور پر پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنتوں میں داخل کرے، ہمارے درجات بلند کرے اور ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے. جو کچھ کوتاہیاں، جو کچھ غلطیاں ہم سے ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ اس سے درگزر فرمائے. آمین ثم آمین.